یہ ایسی حدیث جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے 1017، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا کام کیا، وہ کرنے کے بعد تو ایک ہی بندہ تھا نا، بھول گیا اس کے بعد، لیکن جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنے لوگ وہ کام کریں گے، اس کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی جاتا رہے گا، اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں کوئی، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا، آپ کوشش جاری رکھیں، موٹیویٹ کرتے رہے لوگوں کو۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ جب آپ لوگ کلاس لیتے ہو، لائیو کلاس جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، اس کو شیئر کر دیا کرو، جس کو کم از کم آپ 2-3 لوگوں کو شیئر کر دو۔ یو نیور نو کہ کس کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کر جائے اور اس کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ آپ نے تو بس ایک کلک ہی کیا تھا، اس کے بعد اس کو اچھا لگا تو اس نے جو عمل کیے اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں جو اس نے عمل کیے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا یا ان کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا، تو آپ کا تو سفر جاری ہو گیا، آپ کو تو عمل جو آپ نے کیا تھا اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو کام کرے گی اس کو آپ کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، فار ایگزامپل کوئی ایسا فیشن تھا، ہم نے سوچا کہ ہوتا ہے نا کہ دل میں آتا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ لگوں، دوسروں سے کوئی ڈفرینٹ چیز ایسی کروں، لیکن اگر وہ فیشن اللہ کے احکامات کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کرو۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیشن ایجاد کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی کے زمرے میں رکھا ہے، تو کوئی بھی ایسا فیشن کرتے ہو، کوئی رسم و رواج، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھروں میں ہمارے امی ابو کے زمانے سے تھی، ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی، نانی بھی ایسے کرتی تھی، تو آپ سوچیں کہ کہاں سے وہ چلا ہوتا ہے یہ سفر جو ہے، اور پھر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعد جتنے لوگ کریں گے۔ پھر شادی بیاہ کی رسومات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، آپ ایک ایک رسم پہ اب آج کی کلاس کے بعد ذرا سوچئے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی برا عمل طریقہ رائج کیا تو اس کو اس طریقے کے رائج کرنے پر جو بھی اس پہ عمل کرے گا، ان سب کے برابر، ان سب کا گناہ اس پہلے بندے کو ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے کہ وہ جو حابیل قابیل کا قتل ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے تو وہی ہوا تھا دنیا میں، اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کی برائی جو ہے، اس کا وہ اجر تو برا بھی ہے اور اچھا بھی ملتا ہے نا، تو جو برائی میں ان کو ملے گا نا وہ ان کو بھی ملے گا، ہر ایک کا حصے میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے، ایک کوئی چیز ایسی کرے کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں کریں گے، ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ کریں گے، تو اس کا گناہ جو ہے اس کا چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث تھی کہ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور ارشاد کیا کہ اے گروہ مہاجرین، تب ان کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات پر کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئے، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کو وہ بیماری ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ 1% میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو۔ یا کبھی ابھی کورونا گزرا ہے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا نا، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ ان پر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ قوموں کی بات نہ آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کی بات سوچیں، ہماری تو دنیا ہمارا گھر ہے نا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اور آپ یاد کریں ہم نے عہد کیا کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا نا، چلے ہم سوچیں کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا نا کہ یاد بھی کرایا کہ کیسے کیسے، کیونکہ یاد کرانے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو پھر تو پکا عہد کیا تھا۔
اور عہد جب کیا تھا تو کیا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہے ہم کون ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ویسے۔ الحمدللہ، مبارک ہو ان لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں، پورے نہ بھی اترے کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے۔ لیکن جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اب پھر رسول اللہ نے فرمایا تو اور جب ان کے حکمران، مطلب اس ملک کے حکمران کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کرتے ہیں تو اللہ انہیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور ہم آج کل دیکھتے ہیں یہ۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور وہ ان میں نارم ہو جاتی ہے، اب دیکھیں برائی جو ہے نا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا پھیل جائے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہر طرف برائی ہے؟ ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا؟ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف برائی پھیل گئی، تو پھر کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ریزن میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم چپ ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا، ہم کیوں آپ بیچ میں دخل دیں؟ اب سوچیں کہ آج کل کسی نے مجھے ایک ویڈیو چھوٹا سا بھیجا تھا، ایک اسکالر ہے، ان کا ویڈیو تھا جو انہوں نے ایک کوئی ڈرامہ ہے برزخ، اس کے بارے میں وہ بول رہے تھے، استغفر اللہ، اور انہوں نے جو وہ بتا رہے تھے کہ اس ڈرامے میں جو حرام، مطلب جو گناہ تو آپ سائڈ پہ کر دینا کہ قرآن میں جتنے گناہ ہیں، اب قرآن میں جتنے حرام لفظ کے ہیں نا کہ یہ نہ کرو، وہ سارے اتنے خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہیں، تو ہم بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے دفع کرو، یہ تو ڈرامہ ایسا ہے، ہماری چھوٹ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ہماری نسلوں کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈراموں میں آپ دیکھیں، پہلے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں ڈرامے ہوتے ہیں نا، ہم سارا وقت تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی، آپ اپنے آپ کو کویسچن کر کے دیکھ لیں کہ ہر درس کے بعد لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کیا مطلب پھر اب ڈرامہ بھی نہ دیکھیں؟ اب کسی پارٹی میں آپ دیکھیں جب ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جا کے یہی بات ہوگی کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھے، فلاں ڈرامہ تم نے دیکھے، اس کی فلاں کس دیکھی ہے، اس میں جو کام کر رہی تھی وہ ہیروئن دیکھی تم نے کتنی پیاری ہے، وہ ہیرو دیکھا ہے تم نے اس کا یہ۔ پہلے وہ ہیرو ہیروئن کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور قصور کس کا ہے مجھے یہ بتائیں؟ قصور ہمارا ہے، ہم کسی پہ کیا بلیم کریں گے؟ اب دیکھیں مارکیٹ میں کیا چیز بکے گی، آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان میں کون سی چیز رکھنا پسند کرتے ہیں جو اب بکتی ہے مارکیٹ میں؟ ایسی چیز نہیں رکھیں گے جو بکتی نہیں ہے۔ ڈرامے بھی وہی دکھائے جاتے ہیں جو بکتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس حد تک ہم گر جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آرام سے اب دکھا، پہلے وہ ایک آئیڈیل بناتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی، یہ تو ہیرو، یو نو ایوری بڈی واز ٹاکنگ، ایون بڑی عمر کی عورتیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے بعد واو کیا وہ تھا اور کیا اس نے کام کیا اس کے اندر۔ پہلے وہ اس طرح کے کریکٹر میں دکھاتے ہیں، وہ آپ کی دلوں کے اندر بسنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایسا کریکٹر میں اس کو لے کے آتے ہیں کہ آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو میرا فیورٹ ہیرو، وہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کتنے، دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، آج کی کلاس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اگر واللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر ہے نا کتنا بھی برا ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ گناہ ہے نا وہ نہیں کرے گا، لیکن شیطان اس کو اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، 100 بہانے یہ کرنے کا یہ وجہ ہے۔ اگر تم چوری کر رہے ہو تو دیکھو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، دیکھو تم نے یہ کام کرنے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ان کے پاس تو اتنے پڑے ہوئے، اگر ہم کر بھی لیں گے تو کیا ہے۔ کبھی ہر گناہ کے پیچھے اتنے خوبصورت بہانے، اتنی خوبصورت چیزیں وہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ گناہ کرنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جہاں پہ آپ کی ویکنس ہوتی ہے۔ کسی کی ویکنس پیسہ ہے تو وہ ادھر جا کے اس کو کہے گا کہ لو، اگر تم نے رشوت نہیں لی کوئی بات نہیں، اتنی سی تو بات ہے، لیکن پھر اگر نہیں لوگے تو تمہارے خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ کبھی کسی کی ویکنس اس کی محبتیں ہوتی ہیں،
وہ محبتوں پہ حملہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کل ہم نے میڈیا پہ ہم نے دیکھا تھا، ریسنٹلی دیکھا تھا کہ دو بھائی ہیں، دونوں ہی بھائی اتنے اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ایک بہت بڑا ان کا نام دونوں بھائیوں کا، لیکن دونوں آپس میں جب لڑ رہے ہیں تو اتنی بری طرح سے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں. یہ کس کے کام ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم دیکھیں گے وہی کریکٹر ہمیں نظر آئیں گے کہ دشمنی کے باوجود بھی ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں آئے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان ہمیں کیسے کیسے بہکا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بیان کر دیا کہ دیکھو ان راستوں پہ نہ جانا، دیکھو ان راستوں پہ نہ جانا، یہ تمہاری کمزوریاں ہیں. اللہ نے کمزوریاں بھی بتا دی کہ دیکھو تمہاری کمزوری تمہاری اولاد ہے، تمہاری کمزوری تمہارا پیسہ ہے. گھوڑوں کا ذکر ہے نا، جیسے آج کل فار ایگزامپل بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا بڑا گھر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری حلال محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہیں. لیکن جب ہم ان محبتوں کو ان کی سطح سے اوپر لے جاتے ہیں نا، شیطان حملہ کر دیتے ہیں. وہ آپ کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ بک جائے گا بندہ. تو ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بیلنس کیسے کرنا ہے، ہم کیسے اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے. کیونکہ خود قسم پھر وہی بات ہے کہ نہیں کھانی چاہیے زیادہ، لیکن واللہ زندگی میں بڑی بڑی پرابلمز آتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن ڈیل کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن سکھائے گا. جب ہم قرآن کو چھوڑ کے خود سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو تبھی انگزائٹی آتی ہے، تبھی ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں توکل کرنے والے کی ذات پہ توکل نہیں رہتا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی اگر کم از کم آپ لکھ کے، جس میں جو حیثیت ہے، جو بول کے کہہ سکتا ہے بول کے بتائیں کہ یہ ڈرامہ برا ہے اور اس کو بند کریں تاکہ ہماری نسلیں خراب نہ ہو. جو لکھ کے کر سکتا ہے وہ لکھ کے کرے، جو کامنٹس میں لکھ سکتا ہے وہ اس طرح سے لکھے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم چپ ہو جائیں گے نا تو برائیاں اسی طرح سے پھیلیں گی اور کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے برائی دیکھ کے اپنی آنکھیں وہ کبوتر کی طرح ہم بند نہیں کر لیتے کہ نہیں جی وہ تو وہاں ہو رہا ہے ہمارے گھر کی خیر ہے. تو جب گھر میں آ جاتی ہے نا چیز تو پھر چیخیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نکلواتے ہیں کہ پھر سمجھ نہیں آتی ہے بندے کو. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کریں سورۃ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 انشاءاللہ. بڑے پیارے سبق ہیں آج کی کلاس میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معنی کی سمجھ عطا کرے، اس کے عجائبات ہمیں سمجھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کھول دے ان معنی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپتھ کھول دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھے تھے سورہ یوسف میں کہ پہلے اب یہ وہ دور شروع ہو گیا جب قحط کا دور تھا. کنعان تک بھی یہ قحط آ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا. وہاں سے وہ جب گئے تھے سامان لینے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے، آپ اس کے بھی حصے کا سامان دے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا یہی طریقہ ہے کہ جو آتا ہے جتنے اس کے پاس اونٹ ہوتے ہیں ایک اونٹ کے وزن کے برابر ایک بندے کو غلہ دیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے تو تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا. نیکسٹ ٹائم یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان، وہ اپنے جو ان کے 10 بھائی تھے باقی جو دوسری ماں میں سے تھے نا، وہ ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ان سے اجازت لے کے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آتے ہیں. اب جیسے ہی وہ لے کے آتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ یوسف ہیں اور وہ ان کا بھائی ہے. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کو جب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا قانون، مصر کا قانون یہ تھا کہ ان کے مطابق وہ ایسے اس کو رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تو آئے تھے کنعان سے، آئے تھے کسی دوسری جگہ سے آئے تھے نا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. یہ سارا پلان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور ان کو کس طرح سے انہی سے پوچھا کہ تمہارے پھر ملک کا کیا قانون ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو. تو جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے، وہ ان کے پاس ہی چلا جاتا ہے. تو یہی چیز لے کے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا کہ وہ پھر یوسف علیہ السلام اس کو چھوٹے جو ہے اپنے بھائی بنیامین کو وہ کیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، کہا کس نے؟ ان تمام بھائیوں نے
यसरिक कि अगर इसने चोरी की है फकद सरका अखुल लहू मिन कब्ल, के इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब देखे कह किसको रहे, उनको क्या पता था कि जिसको कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सबक मिलता है, देखें कि द मोमेंट उनको पता चलता है कि उसके सामान में से वो प्याला निकला है, तो उन्होंने फौरन ही जैसे हो गया ना कि हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, कि ये तो चोर है, तो इसके भाई ने भी ऐसे चोरी की थी, हम ऐसे नहीं है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब होता यही बात है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ना, कि खानदान में ये ऐसा क्यों होता है, सगे बहन भाइयों में आप देखिए, हमारे घरों में भी ऐसे हमने कई दफा सुना है ना। सबसे बड़ी बात तो जब माँ बाप की डेथ होती है, तो जब विरसे तकसीम होता है, वहीं पे 99% तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बहन भाइयों में आपस में दुश्मनियां हो जाती हैं। और कई दफा तो यहाँ तक भी सुनते हैं कि मैं अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पे इसको नहीं आना, और मेरे जनाजे पे इसको ना लाना, या मेरा मुंह ना दिखाना। ये कौन लोग होते हैं? ये हमारे लव वंस ही होते हैं। देखिए गैरों को तो कोई पता भी नहीं होता क्या होता है, वो तो सिर्फ बातें गॉसिप्स करने में लगे होते हैं। ये दुश्मनियां, ये हसद, ये सारी चीजें अराउंड होती हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। हमें इतना ट्रस्ट, एक होता है ना अंधा ट्रस्ट होना, कि वो नहीं करना चाहिए कि किस तरह से, अगर देखें एक बात आप याद रख लें, अगर किसी को भी आजमाना है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में भी बताया था ना कि मोमिन एक बिल से 2 दफा नहीं ढसा जाता। वो तो हमें समझ आ गई इस बात की कि अगर एक दफा किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो फिर उसके बाद उस पर वो ट्रस्ट ना वो लेवल का करना। ताल्लुकात खत्म करने के लिए नहीं कहा, ताल्लुक जरूर रखना है, ताकि वो उसकी, आप अगर ताल्लुक खत्म होगा तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, राइट? तो करेक्शन करने के लिए उसके साथ ताल्लुक अच्छा करना जरूरी है, ताकि वो उस बुराई को छोड़ दे किसी तरह से, लेकिन दोबारा से उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि किसी भी इंसान को अगर आपने आजमाना है ना, तो उसको आप गम में आजमा के देखें। खुशियों में सारे ही साथ दे देते हैं, हर कोई। अब देखिए दूर पार का रिश्तेदार होता है ना, कोई एक खानदान में किसी का कोई नाम हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई सियासत में आ गया, या बहुत बड़ा कारोबार हो गया, या कोई भी लेवल पे, तो दूर के भी रिश्तेदार पता है क्या कहेंगे, वो मेरी अम्मी की पुप्पी के बेटे का, चाचे का पोते का पोता, मेरे जानने वाले हैं वो, मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि ये कौन है। तो कैसे रिलेशन बनाते हैं। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं ना, तो फिर अपने घर के फंक्शन में भी बुलाना वो नहीं समझते इम्पोर्टेंट। वहां पे आके देखें, गम में कोई साथ दे या ना दे, कहते खुशियों में तो हर कोई साथ दे देता है, गम में आके इंसान किसी का साथ दे, ये बड़ी बात होती है। और आके ये सारी चीजें देखें हमारी जिंदगी में हम आए दिन देखते हैं। अपने घरों में नहीं देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स के घरों में देख लेंगे, अपने जानने वालों में से देख लेंगे। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए। यहाँ पे हमें जो बहुत बड़ा सबक मिल रहा है वो यही है कि अपने भी किस तरह से धोखा दे देते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, फ़अस्सरहा, और फिर छुपा लिया इस बात को, यूसुफ ने फी नफ्से ही, अपने जी में, वलम युबदिहा लहुम, और नहीं जाहिर किया उन्हें ये जाहिर नहीं किया। अब यहाँ पे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम किया सब्र देके, अब जरा अपने आप को खड़ा करके देखें इस जगह पे कि एक बड़ा मुकाम हो, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत दी है, इतना माल भी है, सब कुछ के, और दूसरी तरफ जो भाई हैं वो इस हाल में आए हैं कि बिल्कुल जैसे मांग रहे हैं आके कि किसी तरह से हम सर्वाइवल में है, कि मतलब किसी तरह से हमें गंदम यहाँ से मिल जाए। और वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको याद करा सकते थे बड़े अच्छे से, ताने दे दे कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ, आदमी उठा के आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करता, या कुछ भी नहीं। अभी भी बताएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन आप यहाँ पे उनका किरदार देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपा लिया अपने दिल में ये बात, और उनको कुछ भी नहीं कहा। क़ाला अंतुम शर्रुम मकाना, और कहा कि तुम बड़े ही बुरे मुकाम पे हो। उनको नहीं कहा, अपने जी में कहा, अपने दिल में कहा कि अभी भी ये ऐसे ही हैं, अभी भी अखलाक की इस लेवल पे है ये। और फिर खुद ही से अपने दिल में कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, क्योंकि तकलीफ तो होती है ना जब बंदा मुंह के ऊपर ऐसी बात कर रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो ये बयान करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके भाई ने भी ऐसे किया था, तो अल्लाह जानता है। अच्छा, बाज मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि जो इनके भाइयों ने ये कहा ना कि इसके भाई भी चोरी उसने भी की है, हालांकि उनको पता था कि वो गलत बात कह रहे हैं,
تو کہتے جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کی مدر کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کو ان کی پھوپھی جو تھی نا انہوں نے پالا، کیونکہ گھر میں عورت نہیں تھی اس وقت، تو پھوپھی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو اپنی بہن سے کہا کہ اب مجھے یہ واپس دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو میرے پاس ہی رہنے دو، مجھے مطلب میں نے شروع سے اس کو پالا ہے، مجھے بڑی محبت ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ واپس چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ان کے ملک کا قانون یہی تھا کہ جو چور ہے نا اس کو اسی کے پاس رکھنا، یہ ہم دیکھ چکے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے ان کے سامان میں ایک بیلٹ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، وہ پھر اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، اور وہاں سے وہ بیلٹ جو تھی وہ پھر نہیں، یوسف علیہ السلام کو نہیں دی تھی، وہ ان کی پھوپھی کے پاس تھی۔ تو وہ بیلٹ جو ہے نا وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دی، اور پھر کہا کہ مجھے تو وہ بیلٹ نہیں مل رہی ہے۔ تو پھر جب سامان کھولا تھا اس وقت بھی یہ ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکلوں میں شروع سے لے کے اب تک، اب دیکھیں کہ ایک کے بعد غم، ایک کے بعد ایک غم۔ اب جیسے میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا یا ہم تسبیحات کرنا شروع ہو گئے، ہم تہجد میں اٹھنا شروع ہو گئے، تو ہماری زندگی میں مشکلیں نہیں آئیں گی۔ دیکھیں مشکلیں آتی ہیں، نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے نا، ہم نے پڑھا، پر دادا بھی نبی ہے، پھر بھی کب سے مشکلیں آ رہی ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے پہ جب مشکل آئے گی یہ بکھر جائے گا، ایموشنلی ڈرین ہو جائے گا، تو کس طرح سے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر جو دیتا ہے بندے کو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے قائم کیسے رہنا ہے، تمہارے ایموشنلی تم نے کیسے ٹھیک رہنا ہے تاکہ تمہاری زندگی آگے چل سکے۔ اگر ایک ماں ہے تو اس کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم یہ دیکھو کہ اگر تم بکھر گئی تو تمہارے بچے جو ہیں جن کے پر کوئی مشکل آئی ہے وہ بکھر جائیں گے، تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہر ایک ان کی جگہ پہ قائم رکھنا، یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل سکھاتا ہے کہ وہ ذات ہے نا جس نے ٹھیک کرنا ہے۔ جب تم اس پہ توکل کرو گے، جب تمہیں یہ پتا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، مجھے کوئی بھی نہ سنے میرا رب مجھے سن رہا ہے، تو پھر اسی کے آگے تم حاجت بیان کرتے ہو، پھر وہی القاء کرے گا دل میں، وہی تسلیاں دے گا کہ تمہیں کوئی بات نہیں، انما العسر یسرا، کہ آسانی آئے گی، تنگی کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ آسانی نہ آئے، گزر جائے گا یہ وقت بھی اور پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جب آسانی کا وقت آئے گا تو اللہ کی یاد نہ چھوڑنا، کیونکہ جو آسانیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ چیزیں بس ہمیں سمجھ آ جائے نا تو انسان ہر غم آسانی سے گزار دیتا ہے۔ کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، کچھ دن کی زندگی کے پیچھے اتنا رونا پٹنا ڈال دیں، ہم نے تو جانا ہے جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں پہ اتنے اجر لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کا اگر اس میں مرضی ہے تو میرے اللہ جی میں اس میں خوش ہوں، اللہ جی مجھے اس میں سے آسانی سے نکال دینا، میں ایموشنلی ٹوٹ گئی ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اس وقت کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، غم پہ غم پڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں ذرا، آگے ان کا پورا جو قصہ آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غم کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا کہ غم میں تو آپ کو کوئی غم بھی نہیں لگ رہا، پھر تو وہ کہتے ہیں نا، وہ پاکستان میں بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل نہیں تے سوچے ہی سوچا، پھر تو وہ حال ہو جائے گا کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، غم پریشانیاں گھر کے آ رہی، کوئی بات نہیں جی میں بڑی خوش ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، ایک سہارا مل جاتا ہے، ایک مضبوط سہارا کہ جس پہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی بس بدلنے والا اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ میری بات سنیں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جانا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لی اس بات کو اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، قولو کہا، بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، انا بے شک لہو اس کا ابن باپ، شیخ کبیرہ کہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔
اچھا، شیخ الکبیرہ میں بعض مفسرین نے کہا کہ بڑی عمر کا، اور بعض نے یہ کہا کہ بہت جیسے پائسٹ ہے، بڑا نیک ہے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا باپ جو ہے یہ بڑی عمر کا ہے یا نیک ہے. فخذ احدنا، تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ ہو، اس کی جگہ پہ. اب کیا ہوا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے کیا چوری، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے، رائٹ. پھر ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس کو کیسے یہاں پہ چھوڑ جائیں گے، ہم کیسے واپس جائیں گے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ایک دم سے آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیں اس کی جگہ پہ، ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا، قالا کہا، معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذا، کہ ہم پکڑے، الا مگر، من وجدنا، کہ جس کے پاس پایا ہم نے، متاعنا، اپنا سامان، عندہ، پاس اس کے. کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، مطلب جو چور ہے بیسیکلی، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو رکھ لیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. انا، بے شک ہم، اذا لظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلما استيئسوا، پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، کون، ان کے یوسف علیہ. اچھا، اب یہاں پہ نا، اب یہ پورے قصے میں اگر آپ شروع میں نا وہ نام لکھتے، قالو جہاں پہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں نا آپ کو یہ سٹوری بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے اس نے کہا، تو آپ اوپر چھوٹا سا لکھ لیا کریں. اب یہاں بھی کیا تھا کہ یوسف کو جب انہوں نے منانے کے لیے پورا ہتھیار یوز کر لیے کہ شاید کسی طرح سے وہ مان جائیں. اب یوسف علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو خلصوا نجیا، تو وہ انہوں نے کیا کیا، خالص، وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے، کہ سائڈ پہ ہو کے سارے بھائی آپس میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہم کیسے اپنے بھائی کو واپس لے کے جائیں. قالا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا نا. اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کو قتل کر دے. تو اس نے اس وقت یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی لے جائے گا، یہ قافلہ لے جائے گا، یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا. یہ وہی بھائی ہے. اس کا ڈفرنٹ نام آتا ہے، لیکن اکثر تفاسیر میں یہودا ان کا نام آتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی پہ پھر جو ریلیجن بنا تھا اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا تھا، وہ اسی بڑے بھائی کے آگے نسل میں سے چلا تھا. تو جو بڑے بھائی ہے نا، اس نے یہ کہا، الم تعلموا انا، کہ نہیں کیا تم جانتے کہ بے شک اباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، تم سے لیا تھا پکا عہد، من اللہ، اللہ کے نام سے. اب وہ کیونکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے پکا عہد لیا تھا کہ اس کو تم نے لے کے آنا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اس سے پہلے تو تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، کہ مطلب تم اس کو پکا عہد کیا تھا اور پھر تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے اس بات کو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اور اب وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہرگز نہیں یہاں سے جانے والا ہوں، حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے، لی، میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب بڑے بھائی نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جانے والا ہوں، تو میں تو جب تک میرا باپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور یا پھر اللہ ہی میرے فیصلہ کر دے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ختم کر دے کچھ بھی، میں نے یہاں سے نہیں جانا. اور اب اپنے دوسرے بھائیوں کو جو رہ گئے تھے ان کو کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم، کہ تم لوٹ جاؤ طرف اپنے باپ کے. فقولوا، تو پھر کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنکا سرقا، کہ تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. دیکھیں اب پورے تعلق ہی ختم کر دیا، یعنی کہ بھائی نے چوری کیا، آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وما شہدنا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے، الا مگر بما علمنا، مگر وہ جو ہمارے علم میں آیا ہے. مطلب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، جا کے تم اب باپ کو یہ کہنا کہ ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو شاہد نہ، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے بھائی نے اس کے اندر اپنا وہ جو پیالہ تھا جو بادشاہ کا چوری ہوا تھا وہ ڈالا ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سب کی تلاشی لی تو اس میں سے نکلا، تو ایسی گواہی کو کیا کہتے ہیں، یہ واقعاتی گواہی ہوتی ہے.
اور اگر ایک دیکھیے ایک آئینی شہادت ہے اور ایک واقعاتی ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی تھی وہ جب یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے کمرے میں بند کر دیا تھا, جب وہ باہر نکلے تو عزیز مصر باہر کھڑا ہوا تھا, تو گھر کے اندر ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت قصوروار ہے. وہ والی ہم نے پڑھی تھی نا, وہ سارا قصہ پڑھا تھا. تو وہ پھر جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم غلطی پہ ہو. تو وہی بات وہ مطلب اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا, لیکن اسی چیز کو جو واقعاتی شہادت ہے نا, اسی بات کو کہتے ہیں. اسی کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک دو عورتیں تھیں, دونوں کے پاس چھوٹے سے مطلب جیسے ہوتا نا نیو بورن بچے اس طرح سے تھے. تو وہ کہیں جا رہی تھی راستے میں, تو اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا یا اس طرح سے, تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں بچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, تو ایک بھیڑیا آیا تو وہ ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا, مطلب اس نے اس کو کھا لیا یا لے گیا اٹھا کے. اب دونوں عورتوں کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی, دونوں نے یہ کہا کہ نہیں جو بچہ بچہ ہے نا یہ میرا بچہ ہے. اب یہ بات لے کے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ایک عورت ہے جو بڑی والی عورت تھی وہ رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تھا, دوسری بھی کہہ رہی ہے, لیکن انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا بچہ ہے. اب وہ فیصلہ جب حضرت کون تھے ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ واقعہ وہ گئی ان کے پاس کہ اس طرح سے کہ یہ وہ کیونکہ ان کو یہ مان نہیں رہی تھی, وہ جو جس کا مطلب بچہ تھا ان کو اس کو صبر نہیں آ رہا تھا, وہ ان کے پاس گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے, پورا قصہ سنا تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک چاقو لے کے آؤ. وہ جب چاقو لے کے آیا تو اس نے کہا کہ اس بچے کے دو حصے کر دو, ایک حصہ ایک کو دے دو, ایک حصہ ایک کو دے دو. کہتے the moment یہ بات سنی نا تو وہ عورت جس کا وہ بچہ تھا وہ ایک دم سے چیخنا شروع ہو گئی کہ نہیں 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 نہیں, مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے, آپ یہ بچہ اس کو دے دے, آپ یہ بچہ اس کو دے دے, مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کو جو دوسری والی عورت تھی انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے, کیونکہ جو تڑپ کے ساتھ وہ روئی ہے یہ ایک ماں ہی ایسے کر سکتی ہے. اور یہ کون سی گواہی تھی, یہ آئینی نہیں تھی, یہ شہادت اس کو کہتے ہیں کہ واقعاتی شہادت جو ہوتا ہے نا اس طرح سے تھا. ایک اور بلکہ حدیث میں تھا, میں آپ کو چلیے یہ میں بعد میں آپ کو پھر لمبا ہو جائے گا کیونکہ آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم کافی آیات انشاءاللہ کور کریں گے. اچھا جی, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یہ کہا, بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا تم جاؤ اور باپ کو ایسے کہنا اور ان کو کہنا وما کننا للغیب حافظین, اور نہیں تھے ہم غائب پہ کوئی حافظ نہیں تھے, مطلب ہمیں غائب کا علم نہیں تھا. اس کی دو طرح سے تفسیر آتی ہیں کہ اگر نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا پتا تھا, ہم غائب کو نہیں جانتے, اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ چور ہے تو ہم کبھی اس کو ساتھ نہ لے کے جاتے, نہ ہی ہم آپ کے ساتھ قسمیں کھاتے کہ ہم اس کو واپس لے کے جائیں گے, تو ہم تو نہیں جانتے. دوسرا اس کے بارے میں تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ سارا قصہ بتایا تو باپ نے کہا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ تمہارے ملک کا یہ قانون ہے کہ اس کی جگہ پہ جو چور ہے اس کی جگہ پہ وہی بندے کو رکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پہلے پلان کیا ہے اور تم لوگ اس طرح سے کر رہے ہو. تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا تھا, ہم غائب نہیں جانتے. یہ بات ہم نے جب قافلے والے آئے تھے بات کرنے کے تم چور ہو, تو ہم نے اس وقت کہی تھی, ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے سامان سے یہ چیز جو پیالہ ہے وہ نکل آئے گا. اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے ساتھ جب ایسے بات ہو رہی ہے تو وہ اب یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں وَسَلِلْ قَرْيَةَ, تو آپ پوچھ لیں اس بستی والوں سے الَّتِي كُنَّا فیہا, کہ جس میں ہم تھے, جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا اس بستی والوں سے پوچھ لیں کیونکہ وہ بھی ادھر تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, یا پھر اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے سامنے بھی یہی واقعہ ہوا تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, کہ ہم تو سچے ہیں. قالا, کہا, یعقوب علیہ السلام نے کہا. اب دیکھیں یہ قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں, اتنے سبق ہیں,
इसमें हम बार बार एक ही बात पढ़ेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि वो किस तरह से मुहसिनीन का दर्जे पे थे और क्यों थे वो, और उनमें क्या ऐसी खूबियां थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतने अजर फिर अता किए थे। यही वो कहते हैं ना कि कुरान में आप वो चाबियां जैसे होती है ना कि आप दरवाजे खोलते हैं, आपको समझ आनी शुरू होती है, यही वो चीजें हैं जो हमें समझ आती हैं तो हमारी जिंदगियों में आसानियां हो जाती हैं। अब यकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाला कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने ये अमर, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो इसमें हमें हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि यकूब अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे नफ्स ने ये बुराई जो तुमने की है या तुमने उसको छोड़ आए हो या कहाँ पे तुमने क्या किया है, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें अच्छा करके दिखा दिया उसको और तुमने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखिए वो ये नहीं कह रहे। अब हमने क्या सीखना है, कभी बच्चों से गलती होती है ना तो हम एकदम होता है ना कि मेरी तो आदत है मैं तो सीधी बात करती हूँ कि अगले की बेशक सर से पांव तक आग लग जाए और हम बड़े आराम से कहते हैं मुझे तो आदत है मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, मैं कौन सी झूठ कह रही हूँ। अब यहाँ पे देखें यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे नफ्सों ने उसको अच्छा करके दिखाया इसलिए तुमने ये बुराई की, वरना तुम ये ना करते। तो हमें इससे सबक मिलता है कि वही जो मैंने आपको पहले हदीस सुनाई थी शुरू में कि हमारे नफ्स शैतान कैसे खूबसूरत करके हमें चीजें दिखाता है कि हम उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, और यही चीज हमें कुरान सिखाता है कि उसकी बातों में नहीं आना। राइट, तो यहाँ पे अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हमें फरमा रहे हैं कि फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो अपने बच्चों को ये कहा कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें खूबसूरत करके वो चीज दिखा दी है जो गुनाह तुम करके आए हो, फसब्रुन जमील, तो अब सब्र ही अच्छा है। अब देखिए सब्र के बारे में यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र आप देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब देखिए कोई बच्चा अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाए ना तो सब्र आ जाता है, गुम हो जाए ना तो सब्र नहीं आता, बड़ा मुश्किल है ये। मैंने एक देखी थी हमारे डस्का में एक औरत थी, उनका बच्चा गुम हो गया था, वो बिजनेस के लिए कहीं गया था, कोई सामान लेके नहीं जैसे जाते हैं, वो बच्चा वापस ही नहीं आया। वो औरत को मैंने मरते दम तक देखा कि उसकी आंखों में वो इंतजार नहीं होता, जैसे वो हमेशा ही कोशिश करती रही कि शायद मतलब वहां से पता करूं वहां से पता करूं, कितने सालों वो फौत हो गई, वो बच्चा नहीं वापस आया। अब वो फिर अपने आप को तसल्लियां भी देती थी कि बीच में वो सैलाब आया था फला एरिया में, हो सकता है कि वो उस वक्त उस एरिया से गुजरा हो तो इस तरह से हो गया। मतलब वो जब भी बात करती थी वो रोती भी थी और अजीब उनकी हालत थी कि सब्र ही नहीं आता था। वो कहते हैं ना कि ये भी बड़ा खूबसूरत मुकाम हो जाता है जब क्लोजर मिल जाता है बंदे को, जो भी एक वाकया होता है कि पता चल जाता है अच्छा ये डन है, मतलब उसके बाद फिर रोता है, याद आती है, लेकिन क्लोजर मिल जाता है ना। लेकिन जब गुम हो जाए ना ये बड़ी, तो बस दफार अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को ऐसी आजमाइश में डाले। अब पता है जब वो फौत हो गई ना तो उसके बाद मुझे किसी से मेरी बात हो रही थी क्योंकि डस्का में थी वो, तो मुझे किसी ने बताया कि उन्हीं की एक और बेटी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो कहीं जाग से वापस आ रही थी और रास्ते में पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई, क्या हुआ वो जो भी पता नहीं, इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन मेरा बताने का यहाँ पे मकसद है कि देखें ऐसी ऐसी आजमाइशें पड़ती हैं लोगों पे कि उसमें क्या कसूर होता है वाली बात है ना, कि क्या बस अल्लाह ही है कि जो हम सबको बचाए रखे। मैं कहती हूँ कि औलाद की आजमाइश जो है ना अल्लाह किसी काफिर पे भी किसी पे कोई भी बंदे पे ना डाले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि औलाद और पैसा जो है ना ये बड़ी बुरी आजमाइश है। क्योंकि पहले तो देखिए हम एक इंसान होते हैं ना, बीमारी है परेशानी है एक इंसान काट लेता है, लेकिन जब एक औरत माँ बनती है या एक आदमी बाप बनता है फिर उसके साथ और रिश्ते आते हैं। अगर मैं औरत ही की बात करती हूँ जैसे कि खामंद है, फिर उसके बाद औलाद है। आप सोचें कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3 भी बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे, उसके साथ अपना दुख भूल जाता है। अगर बच्चों को कहते हैं ना कांटा भी चुभता है तो माँ तड़प उठती है। और कई दफा ये होता है कि देखिए हमारी जिंदगी में कुरान खुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।